یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 کے ٹیکے کی تیاری کے لیے کام کرنے والی 3 ٹیموں کے ساتھ آج ورچوئل میٹنگ منعقد کی۔ جی ایچ ایم سی کی کل ہونے والی رائے دہی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے کی شرح بڑھ کر 93.81% ہو گئی ہے اور آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی اور کونسل کا سرمائی سیشن آج سے شروع ہوا۔ اسپیکر ٹی سیتارام نے تلگو دیشم پارٹی کے 13 ارکان کو ایک دن کے لیے ایوان کی کارروائی سے معطل کر دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 کے ٹیکے کی تیاری کے لیے کام کرنے والی 3 ٹیموں کے ساتھ آج ورچوئل میٹنگ منعقد کی۔ ان ٹیموں میں جنیوا بائیو فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ پونے، بایولوجیکل ای لمیٹڈ اور ڈاکٹر ریڈیز لیبارٹری لمیٹڈ شامل ہیں۔ ان دونوں کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ مودی نے ٹیکے کو متعارف کرنے کے سلسلے میں ان کمپنیوں کے سائنسدانوں کی مساعی کی ستائش کی۔ ٹیکے کی تیاری کے لیے بیشتر امکانی پلیٹ فارمز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کمپنیوں سے خواہش کی کہ وہ ریگولیٹری طریقہ کار اور اس سے متعلق امور پر اپنی تجاویز یا نظریات پیش کریں۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس ٹیکے اور اس سے متعلق امور جیسے ان کی افادیت وغیرہ کے بارے میں عوام الناس کو آسان زبان میں بتانے کے لیے اضافی مساعی کی جائے۔ وزیر اعظم نے تمام متعلقہ محکمہ جات کو مشورہ دیا کہ وہ تیار کنندگان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کمپنیوں کی مساعی کے سلسلے میں مختلف مسائل کو حل کریں تاکہ ملک اور دنیا کی ضروریات کی تکمیل کی جا سکے۔ جی ایچ ایم سی کی کل ہونے والی رائے دہی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ تقریباً 74 لاکھ رائے دہندے جن میں 38.89 لاکھ مرد اور 35 لاکھ خاتون رائے دہندے ہیں۔ امکان ہے کہ 9101 مراکز رائے دہی میں اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کریں گے۔ ریاستی الیکشن کمشنر پارتھا سارتھی نے کہا کہ کووڈ-19 وبا کے پیش نظر صبح 7 بجے تا شام 6 بجے بیلٹ پیپر کے ذریعے رائے دہی ہوگی۔ رائے دہندوں کو حق رائے دہی سے استفادہ کے لیے تصویری شناختی کارڈ اور حکام کی جانب سے تقسیم کردہ سلپس یا 18 قسم کے تصویری شناختی کارڈز میں سے کوئی ایک شناختی کارڈ پیش کرنا ہوگا۔ حیدرآباد کے ہمارے نمائندے نے کہا کہ 150 ڈویژن والی بلدیہ میں 1122 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ انتخابی ڈیوٹی کے لیے تقریباً 52,000 ملازمین پولیس کو تعینات کیا گیا ہے جبکہ تقریباً 48,000 پولنگ سٹاف رائے دہی کی ڈیوٹی انجام دیں گے۔ تقریباً 1,20,000 کووڈ-19 کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سینیٹائزرز کو بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر پولیس اسٹیشن میں 10 کٹس ہوں گے۔ پولنگ اسٹیشنز پر 60,000 سینیٹائزر بوتلیں استعمال کے لیے تیار رکھی گئی ہیں۔ معمر رائے دہندے جن کی عمر 80 سال یا اس سے زائد ہے، معذور چھوٹے بچوں کے ساتھ ہونے والی مائیں اور کووڈ سے مثبت پائے جانے والے افراد رائے دہندوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے نئے 593 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح ریاست میں کووڈ کے معاملات کی تعداد بڑھ کر 2,69,816 ہو گئی ہے۔ ریاستی محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں کہا گیا کہ تاحال 1,458 اموات ہوئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3 اموات درج کی گئی ہیں۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 620 نئے معاملات درج کیے گئے جس کے بعد ریاست میں کورونا کے جملہ معاملات کی تعداد بڑھ کر 8,67,683 ہو گئی ہے۔ آندھرا پردیش کے محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 سے 7 افراد کی موت ہوئی ہے جبکہ ریاست میں 8,393 سرگرم معاملات ہیں۔ اموات کی تعداد 6,988 ہو گئی ہے۔ حکومت نے آج کہا ہے کہ ہندوستان عالمی سطح پر 1 ملین آبادی پر ہوئی کم اموات میں سے ایک بن گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ کم اموات کی شرح کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں روزانہ اموات کی تعداد 500 سے کم ہو گئی ہے۔ آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی اور کونسل کا سرمائی سیشن آج سے شروع ہوا۔ اسپیکر ٹی سیتارام نے تلگو دیشم پارٹی کے 13 ارکان بشمول اپوزیشن لیڈر چندر بابو نائیڈو کو ایک دن کے لیے ایوان کی کارروائی سے معطل کر دیا۔ وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ پی نانی نے اس سلسلے میں قرارداد پیش کی جسے اسپیکر نے قبول کر لیا۔ فصل پر نقصان پر مباحث کے دوران حکمراں جماعت وائی ایس آر کانگریس پارٹی اور اپوزیشن جماعت تلگو دیشم میں تصادم ہوا۔
یہ آکاشوانی ہے۔ ماساب ٹینک میں واقع الیکشن کمیشن کے دفتر کے قریب اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب بی جے پی کے قائدین نے احتجاج کرتے ہوئے ٹی آر ایس کے ساتھ جانبداری کا الیکشن کمیشن پر الزام لگایا۔ بی جے پی کے قائدین اور کارکنوں نے الیکشن کمیشن اور وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ انہوں نے ٹی آر ایس پارٹی کے لیے کام کرنے والے ملازمین پولیس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا اور شفاف انداز میں انتخابات منعقد کرنے پر زور دیا۔ کمشنر پولیس سائبرآباد وی سی سجنار نے کہا ہے کہ ریاستی ڈی جی پی اور ریاستی الیکشن کمیشن کے خلاف ریمارکس پر صدر ریاستی بی جے پی بنڈی سنجے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بنڈی سنجے کے خلاف کیس درج کرنے کے لیے قانونی رائے حاصل کی جا رہی ہے۔ بنڈی سنجے کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے بات کریں کیونکہ وہ ذمہ دار شہری ہیں۔ کمشنر پولیس سائبرآباد سجنار نے کہا کہ سائبرآباد پولیس کے 19 پولیس اسٹیشنز کے حدود میں 38 ڈویژنز میں جی ایچ ایم سی انتخابات کے آسان انعقاد کے لیے 13,500 ملازمین پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے گچی بولی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سائبرآباد کے 674 مراکز کا احاطہ کرنے والے 2,569 پولنگ اسٹیشنز میں 20.5 لاکھ رائے دہندے اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کریں گے۔ مرکزی وزیر جنگلات و ماحولیات پرکاش جاوڈیکر نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ حالیہ زرعی اصلاحات سے متعلق غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں جاوڈیکر نے کہا کہ پنجاب کے کسانوں نے بازار میں گزشتہ سال سے بڑھ کر چاول فروخت کیے۔ یہ چاول اقلی ترین امدادی قیمت سے زائد قیمت پر فروخت کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اقلی ترین امدادی قیمت ابھی بھی دی جا رہی ہے۔ حالیہ کسانوں کے قانون کے مطابق کسان 2 یا اس سے زائد ریاستوں میں اپنی پیداوار فروخت کر سکتے ہیں۔ مقامی منڈیوں میں پیداوار فروخت کرنے کسانوں کو پابندیوں سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ آئی ٹی مدراس نے کووڈ-19 کی وبا کی صورتحال کے باوجود زیادہ سے زیادہ ملازمتوں کی فراہمی کا ریکارڈ بنایا ہے۔ اس سرکردہ ادارے کے طلباء کو مکمل تعلیمی سال 2019-20 میں کی گئی 170 ملازمتوں کی پیشکش کے برخلاف گزشتہ ہفتے 182 پیشکشیں حاصل ہوئی ہیں۔ ملازمتوں کی فراہمی کے سیزن کے اختتام کے باوجود کیمپس پلیسمنٹ کا پہلا مرحلہ کل سے شروع ہوگا۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے آج اولڈ دہلی ریلوے اسٹیشن میں ماسک اور صابن تقسیم کیے۔ انہوں نے ماسک پہننے اور ہاتھ دھونے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اہم ترین اصول حفظان صحت اور جسمانی فاصلے پر عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماسک اور سینیٹائزر کووڈ کے خلاف لڑائی میں بڑا ہتھیار ہے۔ ہندوستان میں کووڈ کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر ہرش وردھن نے کووڈ کے عوامل میں پیش رفت کو اجاگر کیا۔ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے کی شرح بڑھ کر 93.81% ہو گئی ہے، کیونکہ جملہ 45,333 مریض گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روبہ صحت ہوئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد 88,47,000 تک جا پہنچی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,772 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 کے ٹیکے کی تیاری کے لیے کام کرنے والی 3 ٹیموں کے ساتھ آج ورچوئل میٹنگ منعقد کی۔ جی ایچ ایم سی کی کل ہونے والی رائے دہی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے کی شرح بڑھ کر 93.81% ہو گئی ہے اور آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی اور کونسل کا سرمائی سیشن آج سے شروع ہوا۔ اسپیکر ٹی سیتارام نے تلگو دیشم پارٹی کے 13 ارکان کو ایک دن کے لیے ایوان کی کارروائی سے معطل کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔